السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف کو دیکھیں گے آیہ نمبر 6 سے، اور اس کی اس کی فضیلت پہ تو ہم آلریڈی کافی بات کر چکے ہیں الحمدللہ لاسٹ لیکچر میں۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ آج کی آیت میں ہم لوگ کیا نیا سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی آیات میں جہاں پر ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ان کو تسلی دے رہے ہیں یہاں پر، کہ غم نہیں کرنا اور اتنا غم نہ کریں کہ خود کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں ایک طرح سے۔ پھر آگے ہم اگلی آیا میں یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مختلف چیزوں سے سجایا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ فانی ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ اینی ہاؤ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی آیت نمبر 6 سے، اور ہم سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں، پھر ہم اس کے روٹ ورڈز دیکھیں گے، اور میں آپ کو روٹ ورڈز کے تھرو ایکسپلین کروں گی، اور پھر ہم اس کے بعد اس کی تفسیر کے اوپر تھوڑا غور کریں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ فلا اللہ کا، پس شاید کہ آپ باقی ان غم سے ہلاک کرنے والے ہیں نفس کا خود کو، الا آثارہم پیچھے ان کے، ان اگر لم یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے بہذا اس الحدیثی کلام پر، اسفا غم سے۔ اسفا ہوتا ہے بہت شدید غم، کہ جس سے انسان کی جان بھی چلی جانے کا خطرہ ہو، شدید غم۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے فلا اللہ کا، یعنی بس شاید کہ آپ، یعنی کہ اتنا ایک طرح سے جو ہے وہ گمان کیا جا رہا ہے کہ اتنا شدید غم آپ نہ لیں کہ آپ جو ہے وہ خود کو ہلاک ہی نہ کر لیں کہیں۔ بس شاید آپ ان کے غم کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کر کے کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں ویسے تو یہ بہت فطری بات ہے نا، کہ جب ہمارے جو بہت کلوز فرینڈز ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، ہمارے بچے، ہمارے ہسبینڈ وائف جو بھی ہیں، بہن بھائی، ہم لوگوں کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اپنے لیے ظاہری بات ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب بھی نیکی کی طرف آئیں اور خیر کے راستے کو اپنائیں۔ تو آپ دیکھیں ہم بھی آپ بھی کہتے ہوں گے اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کو قرآن کے بارے میں بتاتے ہوں گے، قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں۔ یہ آپ کو پتہ، یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے نا، کہ آپ نے سیکھا اور پھر سکھایا بھی، ٹھیک ہے، قرآن کو سیکھا بھی اور سکھایا بھی۔ تو سبھی مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور پھر اس کی جو ہے وہ آگے سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ تو آپ کا ایک چھوٹا سا ورڈ ہوتا ہے، کسی کو آپ تھوڑا سا موٹیویٹ کرتے ہیں خیر کی طرف، اور سم ٹائمز وہ آپ کی چھوٹی سی موٹیویشن اگلے بندے کی زندگی کو بدل دیتی ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو وے میں۔ تو فطری بات تو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے بارے میں خیر کی فیلنگز رکھتے ہیں نا، کسی کے بارے میں آپ کسی کا بھلا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کی بات نہیں مانتا یا آگے سے نیگیٹو جیسچرز شو کرتا ہے، تو آپ کو بہت غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی بات ہے کہ اب ہم لوگ تو اس لیول پہ نہیں ہے نا جس لیول پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ضرور کہ وہ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہوتے تھے جب وہ جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، مشرکین اس بات سے انکار کر دیتے تھے، خیر کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو یہ آیت بیسیکلی ایک تسلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ غم نہیں کرنا، اتنا غم نہیں کرو کہ ایسا لگے کہ بھئی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس غم میں ہلاک ہی ہو جائیں گے کہ لوگ خیر کی طرف نہیں آ رہے۔ چلیں ہم اس کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ آیا نمبر 6، فلا اللہ کا، آئین، لام اور کاف، الگ کے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ کہیں ایسا نہ ہو، یعنی کبھی امکان ہے، یعنی کہ زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ ایسا ہو نہ جائے کہیں۔ بے، خے اور عین ہے باخی، اور اس کا مطلب ہے کہ خود کو ہلاک کر لینا یا سخت افسوس سے جان دینا یا جان لیوا غم، یعنی شدید غم آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نون فیس سین ہے نفسک کا، اور جان ذاتی ذات نفس خودی، اور پھر الا عین لام اور یہ، جیسے مطلب ہوتا ہے اوپر یا کسی کی وجہ سے یا کسی کے خلاف، یہ تینوں چاروں سینس میں آتا ہے۔ پھر آثارہم الف سے اور اے،
ٹھیک ہے، اثر اس میں اثرات ہو گیا، اثار ہو گیا، اثر ہو گیا، یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں. نشان ہو گیا، یعنی کہ کسی چیز کے اثرات، ہم کہتے ہیں نا فلاں تو چلا گیا لیکن اس کے اثرات باقی ہیں. یعنی کسی کے جانے کے بعد بھی اس کے جو قدموں کے نشان رہ جاتے ہیں اس کو اثرات کہتے ہیں. اور کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آثار تو نظر آ رہے ہیں کہ آج بارش ہوگی، تو کوئی چیز آنے والی ہے اس کے بارے میں اگر ہم کچھ پریڈکشن کریں تو اس کے لیے بھی ہم سم ٹائمز آثار کے لفظ استعمال کرتے ہیں. تو ان لم بے شک یقیناً واقعی ہرگز نہیں، ان کا تو الف نون ہے اور لام کا لام میم ہے. اور یومنو حمزہ میم نون جس کا مطلب ہے ایمان لانا، ماننا، تسلیم کرنا. یہ آپ دیکھیں یومنو کے لفظ سے بھی آیا ہے، آمنو کے لفظ سے بھی آیا ہے. جو ہے وہ اس کے علاوہ مومنین بھی ہے اس کے اندر اس لفظ میں. حمزہ زے الف ہاذا اس کا مطلب ہے یہ، اس یعنی کہ یہ ڈائریکشن یا پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ یہ. اور الحدیث میں کا روٹ ورڈ ہے دال اور سے جس کا مطلب ہے کہ بات، کلام یا گفتگو یا نئی بات یا واقعہ. اور اسفا کا مطلب ہے افسوس، رنج یا دکھ. الف سین فے یعنی کہ اسف. اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ اتنا شدید دکھ کے بارے میں ہے کہ جو جس سے جان جانے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے. چلے آئے اب میں آپ کو ان کی نا ان تمام روٹ ورڈز کو تھوڑا زیادہ ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ ہم جو ہے وہ اس کا مطلب اچھے طریقے سے جان سکیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں فلا اللہ کا مطلب. ٹھیک ہے، فلا اللہ کا میں فلا اللہ کا صرف اتنی سی اگر ہم چیز کو دیکھیں نا، فلا اللہ کا باغ النفس کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان کو ہلاک کر دینے والا، یعنی بے حد افسردہ اور غم بھی بالکل گھلا ہوا. اب آپ اس ٹرم کو جب دیکھیں تو آپ امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے اور مشرکین جب ان کی اس خیر کو جو ہے وہ ایکسپٹ کرنے کی بجائے آگے سے انکار کر دیتے تھے، منکر ہو جاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ وہ جیسے غم میں گھل جاتے تھے. تو یہ آیت جو ہے وہ ان کے لیے ایک تسلی کے باعث بنی نا، تسلی کے طور پہ آئی تھی تاکہ اس دلی کرب کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، ان کو تسلی کی جا سکے کہ جو بھی ہے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دینے کے لیے بھیجا نا، پیغمبر ہے، تو آپ کا کام ہے کیا؟ صرف پہنچا دینا. آپ لوگوں کو حق کے بارے میں بتائیں. اور یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا. جو بہترین کام کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے اور جو غلط کام کرے ان کو ڈرائیں. تو آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پیغام دینا. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ غم کریں یا غم میں گھل جائیں. بس ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمارے قریب کون ہوگا جو راتوں کو جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کے درد کو محسوس کرتے ہوئے بیسیکلی انہیں تسلی دی ہے یہاں پہ. تو اگر آپ صرف اتنا ہی دیکھیں فلا اللہ کا باقی النفس کا، تو یہاں سے تو ہمیں بھی سبق ملتا ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ہم بڑے خلوص سے پیش آ رہے ہیں، ہم اس کو پازیٹیو باتیں بتا رہے ہیں، اس کو اچھی ڈائریکشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے خیر کا باعث بن رہے ہیں، لیکن وہ انسان ہمارے لیے ہماری خیر کو اپریشیٹ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس طرف نہیں آ رہا جس طرف ہم اس کو لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. سم ٹائمز ماں باپ جو ہے وہ بڑا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دین پر آ جائیں، دین کو سمجھیں، جس طرح کہ احکام دین کے اندر دیے ہیں وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں، لیکن بچے نہیں آ رہے ہوتے تو وہ بہت کوڑے ہوتے ہیں. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جب بھی کسی کو بلائیں دین کی طرف یا کوئی خیر کا باعث بنے، تو جواب اگر انکار میں آ جاتا ہے تو ہم نے تسلی رکھنی ہے. ہم نے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو پاگل نہیں کر لینا، ہم نے خود کو اتنی تکلیف نہیں دے لینی کہ ہم بعد میں غم میں جو ہے وہ بھول ہی جائیں. نہ خود کو ہم نے تھکانا نہیں ہے. اپنی انرجی کو تھکانے میں مصروف کرنے سے بہتر ہے کہ اس انرجی کو آپ دعا کرنے میں یوٹیلائز کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کسی کو ہدایت دینا. قرآن میں کتنی ہی جگہوں پر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہیں گمراہ کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو خیر پہ لا سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو خیر پہ لا سکتے ہیں، تو وہ طریقہ صرف یہ ہے کہ ان کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو ڈائریکشن دکھائی جائے اور ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا بھی کی جائے. تو اس کے آگے اگر ہم دیکھیں کہ اللہ آثارہم، دیکھیں یہ لفظ ہے نا اللہ آثارہم. اللہ آثارہم میں ویسے تو آپ دیکھیں کہ اس کی ٹرانسلیشن آ رہی ہے ان کے پیچھے، ٹھیک ہے، پیچھے ان کے، لیکن یہ اس طرح عام پیچھے نہیں ہے، یہ بڑی تڑپ کے ساتھ ہے پیچھے. یعنی کہ وہ جن کے پیچھے آپ تڑپتے ہیں،
ہم کہتے ہیں نا فلاں اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو اس کی یاد میں جو ہے وہ گھل رہا ہے، اس کے غم میں وہ پاگل ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ جو پیچھے پڑنا ہے نا، وہی پیچھے پڑنا کیا ہے کہ بہت ہی تڑپ کے ساتھ ہے۔ تو اگر وہ پیچھے ان کے خود کو اتنا نہیں پیچھے ڈال لینا مشرکین کی یا کفار کے، کہ اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کو چھوڑ دو، بس اللہ کا کلام ان تک پہنچاؤ، اور پھر اس کے بعد اللہ سے ان کے لیے دعا کرو۔ اب اگر آپ اللہ ساری ہند کا مطلب کچھ اور یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں جاننا چاہتے ہیں، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے نا، جو اپنی اگر وہ اس کا بچہ کھو جاتا ہے لیٹ سے، تو وہ کیا کرے گی، وہ پیچھے پیچھے انہی غمگین انداز میں نا چلے گی، اور انہی قدموں پہ چلنے کی کوشش کرے گی جس پہ اس کے بچہ چلا تھا، کہ شاید اس سے وہ اس کو اپنی جو اولاد ہے وہ مل جائے، جو کھوئی ہوئی اولاد ہے۔ تو یہ بڑا ہی غمگین ہو کر بڑی تڑپ کے ساتھ چلنے کا ہے۔ اور جیسے یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب یہاں پر تو اس پوری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو دو ہی چیزیں ابھی تک ہم نے جو ریڈ آؤٹ کی ہیں، اس میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ غم ہے بہت زیادہ، اور اس بات کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لے کے آ رہے۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک مبلغ جو ہے وہ نہیں تھے، یعنی صرف وہ تبلیغ کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اتنی زیادہ اپنی امت سے شدید محبت کرتے تھے کہ ان کا طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی جو دعوت ہوتی ہے نا، دین کی دعوت، اس میں محبت اور درد، یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے دل میں کسی کے لیے درد یا محبت نہیں ہے، تو وہ انسان تبلیغ نہیں کر پائے گا۔ دوسروں کے بارے میں اپنے دل میں دکھ رکھنا یا اگلوں کی تکلیف کو سمجھنا، یہ بہت ضروری چیز ہے جب آپ تبلیغ کرتے ہیں تو۔ پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل ہے، وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خود کو اتنا زیادہ غم میں نہیں گھلانا۔ اب اس آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اپنی تمام انرجی ہم اس غم میں جو ہے وہ لیں۔ چلے یہاں پر تو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، لیکن ویسے بھی آپ دیکھیں قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ غم نہ کرو، غم نہ کرو، غم نہ کرو، کتنی جگہوں پہ یہ آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان غم کرتا ہے نا، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے غم میں اتنا زیادہ ڈوب جاتا ہے کہ وہ سم ٹائمز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو وہ بھول جاتی ہیں۔ وہ اس غم میں اتنا جو ہے وہ انڈلج ہو جاتا ہے، شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اس کو نیگیٹیوٹی دکھا رہا ہوتا ہے، صرف مایوسی دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں غم سے بچنا ہے۔ جب ہمیں کوئی ایسی مشکل چیز ہماری زندگی میں آئے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا حل کیا ہے، تو ہمیں قرآن سے رجوع کرنا ہے، ہم نے اپنے دل کو ہیل کرنا ہے قرآن کے تھرو، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لفظ ہے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، کہ اسفا کا مطلب میں نے آپ کو شاید بتایا نبی کے شدید عام جو دل کو توڑ دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غم اس لیے تھا کہ وہ قرآن جیسے نور کو ٹھکرا رہے تھے نا، ایمان نہیں لا رہے تھے، تو جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، تو وہ تو کہہ رہے تھے بھائی کسی طرح یہ سب لوگ خیر پہ آ جائیں۔ دیکھیں سب کا دل تو یہی ہوتا ہے نا کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جب آپ کسی کو خیر کی بات بتاتے ہیں اور وہ نہ مانے تو افسوس ہونا فطری بات ہے، لیکن دل کو مطمئن رکھیں کہ اللہ پاک ہر ایک کے دل کو جانتا ہے، اور ہدایت صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ اب اوور آل اگر ہم اس آیت کو دیکھیں، یہی والی جو آیت نمبر 6 ہے، یہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کردار تھا نا، وہ صرف رسالت تک محدود نہیں تھا۔ وہ ایک درد مند انسان تھے، مہربان تھے، دائی دے دعوت قرآن دینا، دعوت اسلام دینا، اور پھر امت سے شدید محبت کرنے والے تھے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پر اثر ہو، یعنی ہم کسی کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اور اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری بات پہ اثر ہو، وہ ہماری بات سن کے آئے، تو ہمیں بھی محبت، حکمت اور تسلیم کے ساتھ کام لینا ہوگا، ٹھیک ہے، محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور اگر ہم جو ہے وہ مگر خود کو ایسا نہیں ہے کہ ہم اتنی تکلیف کریں کہ خود کو ہی ہم ہلاکت میں ڈال لیں اور غم میں ڈال لیں کہ یہ بندہ کیوں نہیں اسلام قبول کر رہا، یا اگر اسلام میں ہے تو یہ دین پر کیوں نہیں آ رہا۔ تو یہ قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے، یہ سکھا رہا ہے کہ خلوص رکھو، اور پھر سکون بھی رکھو، خلوص کے ساتھ اگلے کے ساتھ چلو، اور وہ جو بھی سوچ رہا ہے آپ کے بارے میں آپ سکون کرو، اور اپنی طرف سے محنت کرو۔ آپ لوگوں کو دین کے بارے میں کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ محنت کریں، مگر مایوس نہ ہو۔ آپ کے جو بھی آپ نے کام کیے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی جو ہے وہ نیت کو بھی جانتا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ لوگ آپ کے بارے میں سنیں گے بھی، آپ کو سمجھیں گے بھی، اور جو آپ ان کو تعلیم دیں گے قرآن اور جو ہے وہ دین کے متعلق، وہ اس کو سمجھ کے اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں اب ہم،
آیا نمبر 7، انا جعلنا ما علل ارضی زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. دیکھیں، انا یقیناً ہم نے جعلنا بنایا ما جو علل ارضی زمین پر ہے، زینتاً زینت، لہا اس کی، لنبلوہم تاکہ ہم آزمائیں انہیں، ایہم کون ان میں سے، احسن و بہتر، عملاً عمل کرتا ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی دیکھیں کہ لاسٹ والی بات ہے، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم عموماً دن بھر میں عمل کرتے ہی رہتے ہیں، ہم صدقے دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ اس عمل کے پیچھے ہماری انٹینشن کیسی ہے، یا کیا وہ احسن عمل ہے بھی کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم اس میں بھی دیکھیں گے ابھی اس آیت میں. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمل کا ہونا یا احسن عمل ہونا، اس میں کتنی یہ ضرورت ہے کہ اس کو ہونا چاہیے، احسن عمل، عمل کو احسن ہونا چاہیے. اچھا، سب سے پہلے ہم اس کے جو ہے وہ روٹ ورڈز دیکھ لیتے ہیں. یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنایا ہے، یعنی اس کو خوبصورت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرے گا. تو آیا نمبر 7 کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں کہ ان، نہ تو ہمیں پتہ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یہ تو ہم بہت دفعہ اور مختلف آیاز میں دیکھ بھی چکے ہیں. جعل کا لفظ دیکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی بہت دفعہ یوز ہوا ہے. جعل کا روٹ ورڈ ہے جیم، آئین اور لام. جعلنا، ٹھیک ہے، جعلنا مطلب ہوتا ہے بنایا، رکھنا، مقرر کیا، تبدیل کرنا، یہ تمام اسی میں ہی آ جائیں گے. اور پھر آپ اس میں دیکھیں، ماں کا مطلب ہے جو بھی کچھ ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہے، سب کی بات ہو رہی ہے. اللہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اردا، الف، رے اور ضاد، زمین، خشکی اور ستا. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں زینت کا مطلب ہے زے، یہ اور نون. آپ دیکھیں زینہ بھی ہے اور زینت بھی بولتے ہیں اس کو، اور کئی دفعہ ہم اس کا لفظ مزین لفظ بھی ایک آتا ہے نا اس میں، وہ بھی ہم بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے زینت، خوبصورتی، آرائش، چمک دمک، لہا اس کے لیے. اور پھر لنبلوہم، لنبلوہم ایک بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، اس کو ضرور آپ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے امتحان لینا، بے لام اور وہ. ٹھیک ہے، آزمانا، امتحان لینا اور جانچنا. ایہم ان میں سے کون، کس کا. اور احسن ہے سین نون یعنی حسن. اور آپ دیکھیں کہ یہ احسان کا لفظ بھی اس میں آتا ہے کبھی کبھی، اور محسن کا لفظ بھی اس میں آ جاتا ہے. عملاً، آئین، میم، لام، عمل، کام، کردار، کارکردگی، یہ سارا اس کے اندر آ جاتی ہیں تمام الفاظ. چلے اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا کھول کے ایکسپلین کرتے ہیں، اینڈ بھی ہم ان کی تفسیر کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیں گے اچھے طریقے سے. جہاں تک بات ہے انا جعلنا ما علی الارض زینتا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ دنیا اللہ کی نے بنائی ہے نا، اس کی ہر ایک چیز ہمارے لیے نعمت ہے. اور جب بھی بات آتی ہے نعمت کی، تو یہ یاد رکھیں کہ ہر نعمت ایک آزمائش ہے. ہر نعمت ایک آزمائش ہے. آپ کے پاس اولاد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اولاد دی ہے، اس کی بہت بڑی آزمائش ہے. یہ صرف ان کو یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے دی ہے تو بس ہم ان کو اسکول بھیج رہے ہیں، ہم ان کو اچھا کھانا کھلا رہے ہیں. سب ہم نے ان کو دین پر لے کے آنا ہے، ان کے عقیدے درست کروانے ہیں، ان کو ایمان کے بارے میں بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور یہ ایسا بتانا ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ دین پر قائم رہ سکیں. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا تھا کہ انہوں نے دعا فرمائی تھی نا کہ جو آنے والے ہیں وہ بھی کیا ہے کہ اسلام پہ رہیں، اور جو آنے والی نسلیں وہ بھی اسلام پہ رہیں، اور وہ پھر اسلام پہ ہی فوت ہوں، مسلمان ہی فوت ہوں. ہم میں سے کون دعائیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اور کیا وراثت میں ہم ان کو دیتے ہیں؟ ہم تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مر جائیں، ہمارا یہ زمین اس کو دے دو، یہ آسمان جو گھر ہے یہ اس کو دے دو. ہم میں سے کوئی وصیت کرتا ہے اپنے بچوں کو کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان ہی مرنا؟ یہ ان دور کی باتیں تھی جب انبیاء تھے، اور ان کے پھر توکل، اور پھر ان کی آپ دیکھیں کہ کیا ہی باتیں تھی. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ زمین کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، اچھا آپ دیکھیں زمین میں کیا نہیں ہے. زمین کے اندر آپ پانی دیکھ لیں، پانی کی ایک الگ پوری جیسے دنیا ہوتی ہے، سمندری مخلوقات جو اتنی چیزیں اگر ہم کبھی نوٹس کرنے بیٹھ جائیں، اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں. پہلے تو فش کی اتنی قسمیں ہیں، پھر کریبز ہو گئے، پرانز ہو گئے، پھر آپ کی یہ جو سٹار فش، ویل مچھلی، اور پتہ نہیں کیا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی کریشن کی ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں، سوچنا چاہیں تو ہم سوچ نہیں سکتے. ہماری سوچ محدود ہے، ہم اس سوچ تک نہیں پہنچ سکتے، اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جس سوچ تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے. اب یہ تو چلے ایک ظاہری خوبصورتی کی بات آ گئی ہے نا کہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا، لیکن پھر آپ دیکھیں ہمارے رشتے، وہ بھی تو اسی دنیا کا حصہ ہے نا. وہ کتنے خوبصورت ہیں. ہماری اولاد ہوگی، ہمارے بہن بھائی ہو گئے، ہمارے جو ہے وہ استاد ہو گئے، اساتذہ ہو گئے، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہمارا کتنا اچھا ایک رشتہ ہے. یہ بھی کسی نعمت سے کم تو نہیں ہے.
جب ہم پریشان ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں کتنے ہمارے کام آتے ہیں. پھر دیکھیں اور اس دنیا میں کیا ہے بھائی, اور اس دنیا میں ہمارے پاس کتنے یہ آسمان, درخت ہو گئے, ستارے ہو گئے, گارڈنز, کیا کچھ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت میں, صرف آیت کے اتنا جو پارٹ ہے نہ جعلنا مع الارض زینۃ, اس میں کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر جو کچھ ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ خوبصورتی ہے, مال ہے, جائیداد ہے, کسی کی شہرت ہے, کسی کے ساتھ تعلقات ہیں, کوئی اچھی ڈیزگنیشن ہے آپ کے پاس, یہ تمام چیزیں جو بھی ہیں نا, یہ سب کچھ ایک پائیدار حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ایک جو ہے وہ خوبصورتی ہے. اس دنیا کو بنانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خوبصورتی, زینت کا کیا مطلب ہے, خوبصورتی ہے نا, یہ خوبصورتی کے لیے, یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. اچھا, لیکن یہ کیا ہے, یہ عارضی کشش رکھنے والی چیزیں ہیں جو اصل میں آزمائش کے لیے ہیں. جو اگلا لفظ ہے نا لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ ہم آزمائیں لیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمانا ہے. سورہ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم آزمائیں گے, ہم خوف سے آزمائیں گے, ہم اپنے لوگوں کو بھوک سے, پھر کیا اسے کہتے ہیں, خوف, بھوک, پھر صحت ہوگی ہماری, ہم اس سے بھی آزمائے جائیں گے, ہم رزق سے آزمائے جائیں گے, ہماری آزمائشیں بہت زیادہ ہیں, ہم صحت سے آزمائے جائیں گے, بڑی چیزیں ہماری. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کس کس طرح آزمائیں گے. تو یہ دنیا کیا ہے, خوبصورت ہے لیکن ٹیمپریری ہے, اور پلس ساتھ ہی ہماری جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائے. اور کیوں آزمائے, اگلی بات دیکھیں, ایہم کہ کون ان میں سے احسن و بہتر عمل کرے گا. اب بہتر عمل کرنے سے میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں کہ لیٹ سے عمرے کی ہم بات کر لیتے ہیں, یا ہم نے ایک نارمل صدقہ خیرات کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے بہت حلال کمایا اور اس میں سے ہم نے 10 روپے صدقہ خیرات کر دی. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے چیزوں کی بہت بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا میں نہیں رکھتا, یہ چیز میں نہیں رکھتی ہے کہ آپ نے خیرات دی ہے, صدقہ کیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک ایسا انسان جو لوٹ کسوٹ کر کے پیسے لاتا ہے, حرام کے پیسے کما کے لاتا ہے, سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہے, یا چوری کر کے لاتا ہے اور پھر آ کے صدقہ دے دیتا ہے, تو کیا عمل تو ہو گیا, اس سے صدقہ دیا, عمل تو ہے نا, اس سے صدقہ دے دیا, لیکن احسن عمل نہیں ہے, یہ قبول نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اسی طرح ہماری کتنی نمازیں ہیں جو عملاً تو ہیں, موجود ہیں, ہم نے نماز پڑھی ہے, لیکن چونکہ ان نمازوں کے اندر وہ نہیں تھی نا, ہمیں پتہ نہیں تھا نماز میں کیا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا کہ نماز میں ہم نے کیا پڑھا ہے, ہم نے اللہ سے کیا مانگا ہے. تو ایسے عمل تو ہے, یہ نماز تو ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہاں ہے کہ یہ قبول ہوگی نہیں, لیکن یہ احسن عمل میں تو نہیں آئے گا نا. احسن عمل تو تب ہوگا کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, ہمیں پتا ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں. اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتی ہوں استغفار کی, کہ ہم لوگوں میں سے بہت یہ ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا, استغفار کرو تو سب کچھ مل جاتا ہے, صحت آ جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں, یہ وہ. لیکن لوگوں کو استغفار کا طریقہ نہیں آتا, بلیو می. ہاتھوں میں تسبیح لے کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, بیچ میں اپنی غیبتیں بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں, کوئی فرینڈ پاس بیٹھی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ دوسری فرینڈ کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ تسبیح پہ استغفر اللہ ہو رہی ہے. یہ کوئی احسن عمل نہیں ہے. احسن عمل یہ ہے کہ آپ اس 1000 استغفر اللہ سے بہتر ہے کہ آپ 5 دفعہ استغفار کر لیں, لیکن ایک دل کا اور دماغ کا ربط بنائیں, پھر استغفار کریں کہ یہ گناہ میں نے کیا اور اس گناہ کے بدلے یا اللہ مجھے معاف کر دے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے احسن عمل, کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا, اس کو اس کے بہترین طریقے سے ادا کرنا, پھر دیکھا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائیں گے کہ یہ چیز میں نے اس کو آزمایا تھا, تو اس میں سے کس نے کتنے جو ہے وہ احسن عمل کیے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ زندگی, جب آپ یہ لفظ پڑھیں نا لِنَبْلُوَهُمْ, تاکہ آپ آزمائے جائیں, تو بس آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے. اس لفظ کو آپ یاد کر لیں, لِنَبْلُوَهُمْ, جب بھی کوئی تکلیف آئے, آپ بیمار ہوں, آپ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کوئی تکلیف آ پہنچتی ہے, کوئی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے, تو بس یہ لفظ آپ اپنے ذہن میں لے آئیں, لِنَبْلُوَهُمْ, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا تو ہے ہی نا ہمیں, تو یہ اللہ ہمیں اس طرح شاید آزمانا چاہتے ہیں. تو اللہ دنیا کی زینت کو انسان کے لیے امتحان بناتا ہے. یعنی اللہ نے اگر نعمت بنائی ہے اولاد, تو وہ ایک امتحان ہے. اللہ نے آپ کو بہت پیسہ دے دیا, یہ امتحان ہے. اللہ نے آپ کو غریب کر دیا, پیسہ سارا چھین لیا, یہ بھی ایک امتحان ہے. تو جتنی بھی زینتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس دنیا میں, وہ سب امتحان ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ دیکھیں اس سے سبق کیا حاصل ہوتا ہے, ابھی تک کی جو ہم نے پڑھی نا یہاں پہ, اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ, اس میں ہمیں کیا دیکھا ہے کہ جب آپ کسی نعمت یا کامیابی کو حاصل کریں, تو رک کر خود سے پوچھیں کہ کیا یہ جو بھی نعمت ہے یا یہ جو کامیابی مجھے ملی ہے, جس کو میں کامیابی سمجھ رہی ہوں, کیا یہ مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے, یا کہ یہ مجھے اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے. دو باتیں ہیں نا.
لیٹ سے کہ ایک فیمیل ہے، ان کی شادی ہوئی ہے، اور شادی سے پہلے وہ بہت اچھا ریلیجن پریکٹس کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد چونکہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، تو ان ذمہ داریوں میں ہم کیا کرتے ہیں، بزی ہو جاتے ہیں، قرآن پیچھے کہیں رہ گیا، نمازیں پیچھے رہ رہی ہیں، ہمیں گھر کی رسپانسبلٹیز آ گئی ہیں، یہ عموماً ہر لڑکی فیس کرتی ہے آئی تھنک سو، کہ پھر ایک نیا گھر ہوتا ہے، لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، ساری روٹین ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے رک کے سوچنا ہے کہ جو شوہر ہماری زندگی میں آیا ہے، کیا یہ ہمارے لیے نعمت بن کے آیا ہے یا یہ آزمائش بن کے آیا ہے، یہ کامیابی ہے یا آزمائش ہے، کیا ہے؟ اگر تو ایسی چیزیں ہیں جو جن کے ملنے سے مجھے دین بھول رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سخت آزمائش ہے، مجھے اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا، مجھے اللہ کو پہلے رکھنا ہے اور باقی تمام چیزوں کو بعد میں رکھنا ہے، مجھے یہ سیکھنا پڑے گا۔ اگر مجھے اللہ نے اولاد دی اور میرا سارا دن، صبح میں ان کو اسکول بھیج رہی ہوں، دوپہر میں وہ آ رہے ہیں، ظہر کا ٹائم ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے ظہر کی، مجھے یہ فکر ہے کہ میرے بچے اسکول سے آ رہے ہیں، مجھے انہیں اچھا کھانا دینا ہے، اثر ہو گیا میرے شوہر نے آفس سے آنا ہے، مجھے اس کے لیے بہترین کھانا تیار کرنا ہے، اثر رہ گئی ہے بیچ میں، مغرب رہ گئی ہے کہ میں نے بچوں کو ہوم ورک کروانا ہے، عشاء رہ گئی ہے کہ بچوں کو جلدی سلا دوں، خود بھی جلدی سو دوں کیونکہ صبح انہوں نے اسکول میں جانا ہے۔ تو یہ دیکھیں گے تو کتنی بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی، آپ کو شوہر دیا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ہم ان کو فرسٹ نمبر پہ رکھ رہے ہیں ان کے کاموں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نماز اور قرآن تو بہت پیچھے کر دیا ہم۔ تو ہمیں کوئی بھی نعمت ہے، ہم نے رک کے اپنے سوچنا ہے کہ یہ نعمت جو مجھے ملی ہے یہ کیا ہے، میرے لیے کامیابی ہے یا یہ میرے لیے کوئی آزمائش ہے، مجھے یہ سوچنا پڑے گا، اور اگر میں اللہ کو اس ٹائم پہ پیچھے کر رہی ہوں تو پھر مجھے اپنے آپ کو کس طریقے سے درست کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہر چیز جو اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے نا، وہ ہمارے لیے وبال ہے، کوئی بھی چیز اگر ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے وبال ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زینت کو انسان کے لیے امتحان بناتے ہیں، اور یہ کہ آیا وہ بندہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ آیا وہ دنیا کو مقصد بناتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ دنیا کو مقصد بناتا ہے یا پھر اس کے ذریعے کو، یعنی کہ اگر آپ کو جاب مل گئی ہے لیٹ سے، اور آپ اب جاب پہ جا رہے ہیں، اور آپ قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہے وہاں جا کے، نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے، تو وہ پھر آپ کے لیے کیا ہے، وہ جو ہے وہ دنیا کو آپ نے کیا اسی کو مقصد بنا لیا، یا پھر آپ نے اللہ کو بھی یاد رکھا ہے، اللہ کو مقصد بنایا ہے اپنا؟ تو جب آپ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ جب آپ کسی بھی نعمت یا کامیابی کو حاصل کریں تو رک کر خود سے پوچھیں کہ یہ مجھے اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے، یہ دور لے کے جا رہی ہے؟ لیکن اگر کیا ہے کہ اگر یہ اللہ سے جڑنے کا ذریعہ بنے تو وہ زینت جو ہے وہ رحمت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ جو رشتہ ہے، شوہر کا رشتہ ہمیں ملا، بچوں کا ملا، یہ رحمت بن جائے گا۔ لیکن اگر یہی رشتہ مجھے جو ہے وہ اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زینت ہے نا میرے لیے، یہ میرے لیے فتنہ بن رہی ہے۔ تو زینت ایک ہی ہے کہ شوہر اور بچے، ایک عورت کے لیے شاید وہی زینت رحمت بن جائے، کیونکہ وہ ان کو ان کی پرورش کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ جوڑ کے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ان کی پرورش کر رہی ہے، ان کو دین کی طرف لا رہی ہے، اولاد کو مسلمان بنا رہی ہے، اور دوسری طرف وہ عورت جو دنیا کے کاموں میں بزی ہے، اور اس کے لیے تو وہ زینت جو ہے وہ فتنہ بن جائے گی نا، اولاد فتنہ بن جائے گی، حالانکہ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کون کون سی نعمت ہمارے لیے فتنہ ہے اور کون کون سی نعمت ہمارے لیے رحمت ہے، آئیڈینٹیفائی کریں گے ہم اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اور پھر ہم اس کے اوپر ورک کریں گے۔ قرآن تو ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، پڑھا ہے سمجھا ہے اب عمل کرو، تو ہم نے پڑھ لیا سمجھ لیا، اب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ پھر ایہما احسن عملہ کو آپ دیکھیں کہ اللہ صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ احسن عمل دیکھتا ہے نا، احسن بھی کتنی ہماری نیت ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور پھر کتنے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ اب عمل ہے نماز ادا کرنا، لیکن نماز ہم ادا کریں اور ہم ایک ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، لیٹ سے ذبح خانہ ہے، وہاں پہ نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، عمل تو ہو گیا نماز پڑھی لیکن وہ قبول نہیں ہوگی، تو ایسا عمل ہم نے کرنا ہے نا، تو جو اللہ کے لیے کیے جائیں، سنت کے مطابق ہوں، تو ایسے عمل کون سے ہیں جو اللہ کے لیے کیے جائیں، جو سنت کے مطابق ہوں، اللہ کو پسند ہوں، اور دل کی پاکیزگی ہو ان کے اندر، ہم صاف دل کے ساتھ ہم وہ کام کریں، اور ہمارا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، نہ کہ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا۔ تو ہمیں اس آیا سے جو مین پوائنٹس ملتے ہیں، آیا نمبر 7 سے، وہ یہ ہے کہ زیادہ عمل اہم نہیں ہوتے، بلکہ اہم یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کتنا خالص ہے۔ اب یہ آپ میری استغفار والی جو اگزامپل ہے اس کو ذہن میں لے کے آئیں، تو کروڑوں دفعہ لاکھوں دفعہ استغفر اللہ کہہ دینا معنی نہیں رکھتا، لیکن وہ کتنا خالص ہے، آپ نے کتنے دل سے خدا سے معافی مانگی ہے، اور کس کس گناہ کا نام لے کر معافی مانگی، یہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔
اگر کم عمل بھی ہوں لیکن اخلاص کے ساتھ کیے ہوں تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوں گے، اور اگر ہر کام سے پہلے آپ نیت درست کر لیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں نیت آپ یہ شامل کر لیں نا کہ یہ کام آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کام آپ کی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ ہم دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں، ہم دن بھر میں کھانا بناتے ہیں اپنے، جیسے پیرنٹس ہیں وہ ماں ہے وہ بچوں کے لیے کھانا بناتی ہیں، بچوں کو صبح جگاتی ہے، رات کو وہ بیمار ہے دیر تک جاگتی ہے، تو آپ نیت کر لیں کہ یا اللہ یہ سب کام میں تیری خاطر کر رہی ہوں، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے میں تیری خاطر ان کو پال رہی ہوں، تیری خاطر ان کی دی کھانا بنا رہی ہوں، سب کچھ کر رہی ہوں، تو آپ یقیناً اللہ کی رضا کو پالیں گے۔ دوسری بات آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ آیت آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ دنیا کی چمک دمک جو ہے نا وہ آپ کو حقیقت یاد دلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آزمائش ہے، یہ حقیقت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ زینت ہے نا اللہ العرضی زینت کی، یہ دنیا کی تمام جو زینت ہے وہ سب آزمائش ہے، ٹھیک ہے، اور اصل مقصود کیا ہے آپ کا ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اور ہمیں دنیا کے رنگوں میں کھو کر مقصد حیات نہیں بھولنا، ہمیں یہ نہیں بھولنا کہ ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو احسن عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ رک کے میں یہی دعا کروں گی اور آپ سے بھی کہوں گی کہ ضرور دعا کریں کہ عمل کر لینا ایک بہت بڑی بات نہیں، یہ بھی کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جو دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی فکر رکھتے ہوں گے نا تو یقیناً وہی کامیاب ہوں گے۔ دنیا کی زینت امتحان ہے، بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اصل کامیابی اس شخص کی ہے جو اس زینت میں رہ کر بھی اللہ جو ہے وہ اپنے اللہ سے جڑتا ہے، اپنے اللہ سے الگ نہیں ہوتا۔ آیا نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا اور بلا شبہ لَجَائِلُونَ ضرور بنانے والے ہیں ما جو علیہا اس پر ہے سعیدن میدان جرزا صاف۔ آپ دیکھیں کہ اور بلا شبہ ہم اور جو کچھ بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان میدان بنا دینے والے ہیں۔ جہاں پر پچھلی آیا میں یہ بات ایکسپلین کی گئی ہے کہ یہ دنیا کی زینت ہے اور تمام جو ہے یہ سب آزمائش ہے، وہاں پر ہی ساتھ ہی اگلی آیت میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ جو زینت ہے بس یہ ٹیمپریری ہی ہے، ہم اس کو ختم کر دیں گے اور بالکل یہ پوری دنیا جو ہے ایک صاف میدان کی طرح بن جائے گی۔ دیکھیں ان دونوں آیات کا ایک ساتھ ہونا اور پھر پلس یہ ہونا کہ یہ بیسیکلی قیامت کی طرف ایک میٹافوریکلی ہے نا کہ قیامت نے آنا ہے اور سب نے ختم ہو جانا ہے، اور پھر قیامت کا ذکر ہونا یہاں پر اس آیت میں آیا نمبر 8 میں، اور ہم اس کو پڑھ بھی جمعے کو رہے ہیں تو تھوڑا سا آپ ریلیٹ کریں کہ قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی، تو ہر جمعے کو جب ہم یہ آیت پڑھیں گے تو ہمیں یہ یاد آنا چاہیے کہ ایک جمعہ ایسا بھی آئے گا جس میں قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، اور پھر ہر ہفتے اگر ہم اس چیز کو ذہن میں لائیں کہ ہم نے اپنے اعمال درست کرنے ہیں، ہم نے اپنے اعمال کو احسن بنانا ہے تاکہ ہم آزمائے جا رہے ہیں تو ہماری آزمائش کے اوپر جو بھی ہمارے عمل ہیں وہ بہترین ہونے چاہیے۔ ہم ہر ہفتے جب اس کو پڑھیں گے تو ہم جب چیز کو بار بار پڑھا جاتا ہے وہ آپ کے ذہن میں رہ جاتی ہے نا، تو جب آپ جب بھی اس کو پڑھیں سورہ الکاف کو جمعے کے روز میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس کو اچھی طرح آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو یہ ساری تفسیر یاد آئے گی، کچھ نہ کچھ ضرور باتیں آپ کو یاد آئیں گی۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا میں نے کوئی ریسرچ پڑھی نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ 1 گھنٹے کا بھی لیکچر سنیں نا تو اس میں سے کوئی 1 منٹ کی بات شاید آپ کو یاد رہ جاتی ہے جو نہیں ہوتی ہے یا جو دل کو لگ جاتی ہے، جو آپ کو یاد رہ جائے گی فار دا لانگ ٹرم، بہت عرصے تک یاد رہ جائے گی۔ کوشش کیا کریں جو آپ سنتے ہیں اس کو لوگوں کو بتایا کریں تاکہ آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے اس تبلیغ میں۔ اب جہاں پہ بات ہم نے کی ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُزًا، سب صاف ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں کہ جب میدان صاف ہو جائے گا، صاف میدان سے کیا مراد ہے، سب ختم۔ جب کوئی صحرا میں جاتے ہیں یا ہم کوئی کسی پلاٹ کو دیکھنے جاتے ہیں جس پہ بھی کنسٹرکشن نہیں ہوئی ہوتی تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، تو اب دنیا کی جتنی زینتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، ایک دن آئے گا سب ختم ہو جائیں گی، سب صاف۔ اور بے شک کیا ہے کہ یہاں پر جہاں جو لفظ ہے نا انا لجائلون، لجائلون ضرور بنانے والے ہیں، تو آپ یہ ضرور کے لفظ پہ ذرا فوکس کریں کہ یہ یعنی ایک فیصلہ کن بات ہے، یہ کوئی شاید والی بات نہیں ہے، یہ ضرور والی بات ہے کہ بال ضرور جو ہے فیصلہ کن بات ہے کہ وہ وقت آنا ہی آنا ہے۔ یہاں پر ایک تاکید کا سا انداز اپنایا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ساتھ ہی فرمایا کہ ہم ضرور ایسا کریں گے، یعنی دنیا کی زینت جس کا ذکر ابھی پچھلی آیت میں ہوا بھی ہے آپ دیکھا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ایک دن اللہ پر ہر چیز کو مٹا دے گا۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ اولاد، یہ جو ہے پیسہ زیور سونا، گاڑی گھر بنگلے، یہ سب ختم ہو جانے ہیں، تو اس پہ کیا ہی ہمیں غرور کرنا ہے۔
تو جو ہر جب آپ کو پتا ہو کہ چیز فنا ہو جانے والی ہو، اس پر دل لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی تو یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہ کے اچھا ہم فیوچر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں ہم کیا کریں گے، فیوچر میں ہم کیا کریں گے، فیوچر میں ہم کیا کریں گے۔ اور ہاں، اصل فیوچر جو ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ اصل فیوچر ہے ہمارا آخرت، اس پہ ہم کیا کریں گے ہمیں یہ سوچنا ہے۔ یہ سب تو فنا ہونے والی چیزیں ہیں نا، تو ہم نے وہاں کے لیے کیا سرمایہ اکٹھا کیا؟ یہاں پہ رک کر ہمیں سوچنا ہے، اٹس پوائنٹ ٹو پونڈر، کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس وقت اعمال ہیں ہم نے جو ساتھ لے کے جانے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا، سوچئے گا، لیٹ سے اگر آج ہمارا لاسٹ ڈے ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ دو اپنے اعمال، کون سے اعمال ہوں گے تمہارے، دکھاؤ جن پہ میں تمہیں بخش دوں، تو آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ایسا کہ یہ اعمال اللہ پاک میں نے نیکی کی ہے، اس کے حوض مجھے آپ، اس کے حوض آپ مجھے معاف کر دیں؟ تو آپ سوچیں، اپنے پاس لسٹ ڈاؤن کریں کہ اتنی کوئی نیکیاں ہیں ہمارے پاس، اور اگر نہیں ہے، جیسے میں اگر لسٹ ڈاؤن کرنے بیٹھی تھی ایک دفعہ، اور تو میں سوچ رہی تھی کہ میں کیا ہی، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کیا بولوں اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کیوں معاف کر دے، میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی مجھے نہیں ملی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ضرورت ہے اور نیکیاں اکٹھی کرنے کی۔ آپ لوگ بھی اپنی طرف سے کریں، یہ آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ایکسپلور کریں کہ کیا کیا ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، ہم کون سے نیک کام کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ان کو مزید احسن کس طرح بنایا جا سکتا ہے، اور جو نہیں کر رہے ان کو کس طرح سے کنورٹ کر کے ہم ان کو نیک کاموں میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر آگے ایک لفظ ہے ما علیہا، ما علیہا ہے نا جو اس پر ہے، تو یعنی ہر وہ چیز جو زمین پر ہے وہ سب ختم ہو جانی ہے۔ اب جو الفاظ جو ہے نا یہاں پر ما علیہا بھی دیکھیں آپ، یہ صاف کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، سیدن اور پھر جروزہ۔ سیدن جو ہے وہ بھی دیکھیں میدان ہے، اور یہ میدان کیا ہوتا ہے؟ صرف مطلب بالکل اسٹریٹ ہوتا ہے نا، اور جروزہ صاف، وہ بھی تقریباً سیم سیم ہی ورڈز میں آ رہا ہے۔ تو یعنی جو عمارت ہے یا ہر مال، باغ، آرائش سب مٹ جائیں گے۔ زمین پر موجود کوئی چیز ہے جو مستقل نہیں ہے، کوئی حسن، کوئی جائیداد، کوئی تعلقات، کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اگر دنیا کی چیزیں دل کو کھینچتی ہیں نا، تو یہ پھر یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب عارضی ہیں، اور جو چیز ختم ہو جانے والی ہو اسے زندگی کا مقصد نہیں بنایا جا سکتا۔ اچھا، میں نے ایک جگہ پر یہ پڑھا تھا، مجھے سورس یاد نہیں ہے، کہ چونکہ ہمارا جسم جو ہے نا اس کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، تو اس لیے ہمیں اس دنیا کی چیزیں بڑی پسند ہیں، ٹھیک ہے؟ اور چونکہ اللہ نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تو روح کو تو سکون کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جو دنیا ہے نا اس میں ہم جتنی مرضی اسی دنیا کی زینتوں کو ہمیں مل جائے، اتنی نعمتیں مل جائیں، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک، ہماری روح مطمئن نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اللہ کا ذکر نہ کرے۔ تو اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہی جو ہے وہ دلوں میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ سعیدن اور جروزات پہ تھوڑا سا اور تھوڑا فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، یہ ہے چٹیل اور بنجر زمین آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں اللہ نے زمین کو مکمل فنا ہونے کے لیے یہ دو الفاظ آپ سمجھ لیں کہ استعمال کیے۔ خالی اگر اتنا بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بالکل صاف ہو جائے گی تو بھی، لیکن چونکہ یہ دونوں ورڈ اکٹھے آ رہے ہیں تو یہ سٹریس دے رہے ہیں کہ بالکل ہی فنا ہو جانی ہے اور بالکل ختم ہو جانی ہے۔ سعیدن یعنی ہموار اور صاف ہو جائے گی، اور جروزہ جو ہے وہ اس کا یہ سعیدن یہاں پہ تو میدان لکھا ہے نا، لیکن صاف اور ہموار ہو جائے گی، صاف ستھرا ہو جائے گی۔ اور جروزوں کا مطلب ہے ایسی زمین جن میں کوئی جو ہے وہ زندگی باقی نہیں رہے گی، یعنی سب فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ زمین ایک بار جو ہے وہ خالی، مردہ اور بے حیات ہو جائے گی، پھر اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو جو چیز آج زندہ ہے وہ کل مردہ ہوگی، اور دنیا کی ہر رونق اور رنگ ایک دن بے رنگ ہو جائے گا، یہ سارے رنگ ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ اپنی ترجیحات کو ہم نے آج سے ہی درست کرنا ہے، کہ شاید ہمیں کل موقع نہ ملے۔ ہم لوگ انٹرنیٹ پہ اتنا دیکھتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا کارڈک اریسٹ ہوا، بندہ مر گیا، 30 سیکنڈ پہلے وہ بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، اور ود ان سیکنڈز وہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے، اور ہمیں یقین کریں نہیں پتا کہ وہ ہمارا وقت آج آئے گا یا کل آئے گا یا پرسوں آئے گا یا 6 سال بعد آئے گا۔ ہمیں ہر روز ایسا ہی دن گزارنا ہے، ہمیں یہی سوچنا ہے کہ کل ہمارے پاس نہیں ہے وقت، ہمیں ہر روز ایسی ہی توبہ کرنی ہے، ہمیں یہی یاد رکھنا ہے کہ آج کا دن آخری دن ہے۔ اگر کل مل جائے دن ہمیں، تو صبح اٹھتے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے ایک دن اور دے دیا، توبہ کرنے کے لیے دے دیے، شکر کرنے کے لیے یہ دن دے دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو آیت ہے نا ایک زبردست جھٹکا ہے بیسیکلی، کہ بھائی ختم ہو جائے گا سب کچھ، اب کیا رہ گیا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب فانی ہے۔ تو اللہ نے نہ صرف دنیا کو زینت کہا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ یہ زینت فنا ہونے والی ہے، اور اس لیے جو لوگ دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں وہ سب سے بڑے خسارے میں ہیں۔ اصل عقل مند تو وہ ہے نا جو فانی چیزوں سے غیر فانی زندگی بناتا ہے،
یعنی کہ یہ چیزیں تو فانی ہے نا، سب ہے، لیکن کام ایسے کرنے ہیں کہ ہم نے جو ہماری غیر فانی زندگی ہے نا، جو ہماری آخرت کی زندگی ہے، ہم اس کو خوبصورت بنائیں، یعنی دنیا میں رہ کر ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ خیر یہ تو کچھ میری ریسرچ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم ایک اور جو ہے وہ بک ہے قرآن عجبہ، اس سے تھوڑی سی ٹرانسلیشن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ حدیث میں سے یا کچھ اس طرح چیزیں مل جائیں۔ آہ، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ذرا میں تھوڑا اس کو دیکھ لیتی ہوں۔ اس کو نا میں یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا نا، بس شاید آپ ان کے پیچھے ہم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ اچھا یہاں سے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے اس تین آیاز ہم نے کی ہیں، 6 7 8، یہاں سے پڑھوں گی تو وہ پورا لیکچر کمپائل ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اچھا ہم نے ان تینوں آیاز میں کیا کیا تھا۔ تو یہاں پہ کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ غم میں نہ گھلیں، آپ کا کام ہے صرف کیا کرنا ہے، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کے بارے میں آپ نے غم نہیں کرنا، جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو ہے وہ ہدایت دے، اور جس کو چاہے وہ گمراہ کرے۔ تو یہاں پہ کتنی اچھی آیت ہے، آپ دیکھیں سورہ نمل کی آیت نمبر 80 ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹھ پھیر کر پلٹ جائیں۔ مردے کون ہیں؟ مردے جب مر جاتے ہیں تو ان کو آواز تو نہیں جاتی، نہ ہی بہروں کو ہماری آواز جائے گی۔ تو جو ہمارے خیر کی طرف بلانے پر بھی خیر میں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ مردے ہیں یا پھر وہ بہرے ہیں، یعنی وہ نہیں سن پاتے۔ ہم میں سے بھی کتنے لوگ آتے ہیں، ایک دن لیکچر لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں آتے، یا پاز کر دیتے ہیں، یا کچھ ہم نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کر رہے۔ تو سوچیں کہیں ہم مردے تو نہیں ہیں، کہیں ہم وہ بہرے تو نہیں ہیں جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ذکر کیا ہوا ہے۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے خود کو جو ہے وہ، کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے نڈھال ہی ہو گئے تھے، خیر کی طرف بلائے جا رہے تھے وہ لوگوں کو اور وہ لوگ نہیں آ رہے تھے؟ تو کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ ہمیں خیر کی طرف بلایا جا رہا ہے اور ہم نہیں جا رہے؟ تو کیا ہے کہ غم نہیں کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، ہمیں بہترین طریقے سے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا ہے، اور پھر باقی چیزیں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دینی ہے، کیونکہ انک لا تہدی من احببتا، یقیناً آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، ہدایت کیونکہ اللہ ہی دے گا۔ پھر یہاں پہ دیکھیں کہ اے میرے رب، یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 25 میں نا، قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، کہ اے میرے رب یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا۔ یعنی کہ یہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلا اعتراف کیا ہے کہ بھئی میں ان لوگوں پر اختیار نہیں رکھتا کہ یہ ایمان لائیں یا نہ آئیں۔ تو پھر دیکھیں کہ الغاشیہ میں آیت نمبر 22 میں بھی کہا گیا آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ اپنے جو ہے وہ اعمال میں خود مختار ہیں۔ پھر دیکھیں کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگیں اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ ان کو اس آگ سے دور ہٹاتا رہے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی ہمارے سامنے لوگ ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین تھے وہ بالکل ایسے ہی تھے کہ آگ کے ارد گرد جیسے پتنگے ہوں اور وہ ان کو پیچھے کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جاتے ہو اور نارے جہنم میں گرتے جاتے ہو، یعنی کہ چھوٹ چھوٹ کے تم اس آگ میں گرتے جا رہی ہو، جسے مسلم کی حدیث ہے کہ کتنی کوشش کے باوجود بھی تم کیا ہو کہ میں تمہیں کھینچ کھینچ کے نور کی طرف لا رہا ہوں، ہدایت کی طرف، لیکن تم نہیں آ رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں کے ایمان نہ لانے کا بے حد ملال ہوتا تھا، سب لوگوں کے ہدایت کے لیے بے حد کوشش کرتے تھے، جب جو جھٹلاتے تھے تو ان پر رحم کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتے تھے، تو اس لیے یہاں پر ان کو تسلی دی گئی۔ پھر اگلی آیا میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بنایا سب آزمائش ہے، سب زینت ہے، جتنی زینت ہے سب آزمائش ہے، اور دیکھا جائے گا کہ اس میں سے کون بہترین عمل کرے گا۔ تو آپ دیکھیں متعدد جگہوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ یہاں پر بھی ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کی زینت بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا، مال دولت نباتات معدنیات زمین خزانے جانور سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم انہیں آزمائیں گے کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ جو گھر ہے نا، یہ بیسیکلی ایگزام ہے، ایگزام ہال ہے ہمارا۔ تو بس یہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ہم نے یہاں نہیں رہنا، ایگزام دینا ہے اور پھر چلے جانا۔
تو مختلف نباتات دیکھیں آپ کی، جیسے حیوانات ہیں، درخت ہیں، نہر ہیں، پھول پتیاں، زینت، ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ انسان کو چھوڑ دیا کہ اب تم اپنے طریقے سے اعمال کرو۔ دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز یعنی پرکشش ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں جانشین بنائے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دیکھیں ہم جو لاسٹ آیا تھی، اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دینے والے ہیں، یعنی کہ سب فنا ہو جائے گا۔ اور جب سب فنا ہو جائے گا تو پیچھے کیا بچے گا؟ صرف ہمارے اعمال بچیں گے، کیونکہ ہم تو آسمان پہ چلے جائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً ہم بنجر زمین کی طرف پانی ہانک کر لاتے ہیں، پھر ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں، جس میں سے ان کے جانور بھی کھاتے ہیں اور خود بھی، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کب ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، جو زمین پر ہے سب فانی ہے، یہ سورہ رحمان میں بھی آ چکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ ہم لوگ کل جو ہے وہ آیا نمبر 9 اور 10 کو کریں گے اور اسٹڈی کریں گے، اور چونکہ آیا نمبر 9 اور 10 میں تھوڑا اصحاب کہف کا واقعہ بھی ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیں گے۔ جو آیا نمبر 9 سے سٹارٹ ہو گیا، آئی گیس 26 یا 28 تک جا رہا ہے، وہ ہم کل دیکھ لیں گے کہ سایہ میں کون سی والی بات زیادہ جو ہے وہ ایکسپلین کی گئی ہے۔ چلیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اپنی کوئی سجیشنز ہوں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو بھی ضرور بتائیے گا، مختلف چیزیں ان کے ساتھ شیئر کریں، اس چینل کو شیئر کر دیں، اور کوئی اچھی چیز آپ کو پتہ ہے، آپ کوئی حدیث اچھی ہے، کوئی خیر کی بات، کوئی آیت اچھی ہے، وہ آپ ان کے ساتھ شیئر کریں، تبلیغ کے کام کریں، یقیناً یہ کام آپ کے اگلی زندگی میں بہت کام آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔